غزہ پر جاری اسرائیلی حملے میں اب تک تقریباً 5,500 غزہ کے فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ وزارت صحت کی 23 اکتوبر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں 40% بچے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خود بتایا کہ 22 سے 23 اکتوبر کے درمیان 24 گھنٹوں کے اندر اس نے غزہ پر 320 سے زیادہ فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں فلسطینی حکام کے مطابق 400 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں ہو رہی اسرائیلی بمباری میں تقریباً 30,000 رہائشی مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں۔ 30 سے زیادہ مسجدیں شہید ہوئی ہیں۔ کچھ عیسائی عبادت گاہیں بھی منہدم ہو گئی ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد غزہ میں ہی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ پڑوسی ملک اردن اور مصر نے غزہ کے شہریوں کو پناہ دینے سے صاف انکار کر رکھا ہے۔ ان بے گھر غزہ کے شہریوں کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا اور نہ ہی دیگر بنیادی ضرورتوں کے سامان۔ مصر کے راستے رفح کراسنگ سے امدادی سامان لے کر 21 اکتوبر سے کچھ ٹرکوں کا داخلہ غزہ میں شروع ہوا، لیکن خود اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اتنے سامان کافی نہیں اور یہ سمندر میں ایک قطرہ کی مانند ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، لیکن حماس کے بہانے وہ پورے غزہ کو ہی ختم کر کے شاید وہاں بھی مغربی کنارہ کی طرح یہودی بستیاں بسا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل پورے غزہ پٹی پر مسلسل بم برسا رہا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی شمالی غزہ کے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ وہ غزہ کے جنوبی علاقے میں منتقل ہو جائیں تاکہ حماس کے خلاف زمینی کارروائی کی جا سکے۔ ایسی حالت میں اسرائیل کو کم از کم جنوبی غزہ میں بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جنوبی غزہ میں بھی مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ اس دوران حماس کی جانب سے رفتہ رفتہ بندیوں کو چھوڑے جانے کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ 23 اکتوبر کو بھی حماس نے 2 بندیوں کو چھوڑ دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے قطر اور مصر کی ثالثی کے بعد ان بندیوں کو چھوڑا ہے۔ اس سے پہلے 2 روز قبل بھی حماس نے کہا تھا کہ اس نے 2 بندیوں کو چھوڑا ہے۔ اسرائیل غزہ کے علاوہ فلسطین کے مغربی کنارہ میں بھی مسلسل فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ 22 اور 23 اکتوبر کی درمیانی شب میں اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارہ میں کئی چھاپے ڈالے۔ ان ریڈز کے دوران رملہ کے قریب 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجیوں نے یرغمال بنا لیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارہ میں عام فلسطینیوں کو جان سے مار ڈالنے، انہیں پکڑ لے جانے اور ان کی زمین پر قابض ہو کر یہودی بستیاں بساتے چلے جانے کی کارروائیاں تیز کر رکھی تھیں۔ اسی کے رد عمل میں صورتحال یہاں تک آ پہنچی، لیکن اب اسرائیلی فوج غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارہ میں بھی فلسطینیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ نہ جانے اسرائیل فلسطین پر اپنے حملے کب روکے گا اور غزہ اور مغربی کنارہ میں رہنے والے فلسطینی شہری کب اسرائیلی مظالم سے نجات پائیں گے۔ 22 اکتوبر کو اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ حماس کے خلاف یہ جنگ 1، 2 اور 3 مہینوں تک بھی چل سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ آخری غزہ وار ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد حماس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہنا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں خطے میں کام کرنے والے صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 23 فلسطینی صحافی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کسی بھی طرح سے بے قصور فلسطینیوں کے بارے میں صحیح اطلاعات دینے والوں کو مختلف طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں عوامی مظاہرے مسلسل ہو رہے ہیں۔ بھارت میں 23 اکتوبر کو بھی مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ
بھارت کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ہی فلسطینی کاز کی حمایتی رہی ہے۔